بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امجد علی امجد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل امجد علی امجد آفیشیل۔ آج ہمارا سلسلہ گفتگو ذکر کربلا تاریخ کے آئینے میں اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، کچھ منٹس کے لیے آپ کی توجہ چاہیے۔ کربلا کیا ہے؟ میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ یا حضرت، عجیب بات ہے، سمجھ سے باہر ہے بات کہ وہ رب العزت جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ عبادت میں کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کے پاؤں میں ورم ہو جاتے ہیں، تو اللہ قرآن میں آیت نازل کر دیتا ہے کہ اے حبیب، تو زیادہ عبادت نہ کیا کر، اللہ قلیلا، صرف تھوڑی عبادت کیا کر، اس لیے کہ وہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے محمد کو تکلیف ہو۔ اور یہ اتنا بڑا واقعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے لگے تو اللہ نے مؤخر کر دی، وہ چھری جو چلنی تھی جناب اسماعیل کے گلے پر، اسے مؤخر کر دیا۔ پھر ایک مقام آیا کہ سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ بن عبد المطلب کے گلے پہ چھری چل سکتی تھی، اللہ نے روک دیا، لیکن چھری کو چلنا تو تھا، یہ تو طے شدہ بات تھی، کیونکہ اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے کہا تھا کہ یہ ایک بار ہے، یہ ایک وزن ہے، جسے کوئی اٹھا لے گا تو وہ سارے نبیوں کا سردار ہوگا۔ ایک کنسپٹ میرے محترم محتشم سامعین اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ میں عرض کیے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، کربلا حسین کی نہیں، حسین علیہ السلام تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ کربلا جو ہے وہ سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ جس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں، اچھی طرح بٹھا لیں، اچھی طرح بٹھا لیں۔ جیسے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی اپنے بیٹے کی، اسماعیل علیہ السلام تو قربان ہونے کے لیے آئے تھے، ان کا نام، ان کا ذکر اسی طرح ہے۔ اسی طرح حسین تو اپنے نانا کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ تو قربان ہونے کے لیے آیا۔ زینب کبریٰ تو اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے۔ کربلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو اللہ کی مشیت تھی۔ یہ جو امتحان تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ یہ سید الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان تھا۔ یہ کربلا محمد ہے، ٹھیک ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے شعر لکھا، یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن اصل میں دشمنی تھی احمد مختار کے ساتھ۔ یہ وہ بدلے اتارے جا رہے تھے جن کے بڑوں کو مارا گیا تھا، یہ علی سے بدلے لیے جا رہے تھے، اور کربلا میں جب شہید کرتے لشکر اشقیاء جو ہے، فوج اشقیاء،
تو وہ کہتے کہ ہم نے آج بدلہ لے لیا ہے۔ یزید نے اپنے دربار میں یہ سب کے سامنے اعلان کر کے کہا، تاریخ گواہ ہے، کوئی ایسے ویسے بات نہیں کر رہا، تاریخ کی کتب میں موجود ہے اتھینٹسٹی کے ساتھ۔ اس نے کہا آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں دکھاتا میں نے کیسے بدلہ لیا ہے بدر کا، کیسے میں نے بدلہ لیا ہے احد کا، کیسے میں نے اپنے سارے بدلے لیے ہیں۔ تو کربلا میرے عزیزو مصطفیٰ کی ہے یہ امتحان، جو اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا نہیں آ کر کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ایسے آپ کے نواسوں کو ایسے، لیکن یہ ایک راز ہے، اسے واضح نہیں کیا گیا، بس کچھ بیان کر دیا کہ یہ اہل ذوق کے لیے، اہل عشق کے لیے، اہل محبت کے لیے جستجو ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پوری دنیا میں جن کے کلام پر ریسرچ ہو رہی ہے دنیا میں، ایک کسی پرسنالٹی پر شیکسپیئر سے بھی زیادہ علامہ اقبال کی شخصیت اور پرسنالٹی پر پی ایچ ڈی ہوتی ہے، یاد رہے۔ لکھتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اس حرم کی اس داستان کی، خانہ خدا کی اس داستان کی ابتدا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ابتدا ہوئی تھی، میں نہیں کہہ رہا، اقبال کہہ رہے ہیں، اور انتہا جو ہے وہ حسین پہ آ کے ہوئی۔ پھر کہنے لگے امام عاشقاں پورے بطول کا جو بیٹا ہے وہ عاشقوں کا امام ہے۔ سلطان باہو سے پوچھنا عاشق کون ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس منزل تے عاشق پجے اوتے غوث نہ پاندہ پھیرے ہو۔ عاشق کی منزل آگے ہے، انتہا سے آگے ہے، انتہا سے بھی آگے، اور عاشقوں کے امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ عشق کی داستان ہے، کربلا عشق کی داستان ہے۔ پھر فارسی میں لکھتے ہیں علامہ اقبال کہ حدیث سے عشق دو بابست کربلا و دمشق، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر زینب، یک حسین رقم کرد دیگر زینب۔ عشق کی جو داستان ہے، اللہ کے عشق کی جو داستان ہے، اللہ کے عشق کی جو کہانی ہے، اس کے دو باب ہیں۔ ایک تحریر کیا حسین نے کربلا میں، اور ایک ان کی بہن زینب علیہ نے تحریر کیا، رقم کیا دمشق میں، شام میں۔ تو کربلا سرکار دو عالم کی ہے، کربلا عشق کی داستان ہے۔ ساری زندگی ہم غور کرتے رہیں، دلیلیں ڈھونڈتے رہیں، آپ کو کربلا جیسی دلیل نہیں ملے گی خدا کے ہونے کی۔ کربلا دلیل محکم ہے، یقین محکم ہے کہ خدا ہے، وہ خدا ہے جس پر یہ سارے قربان ہو گئے، اس کی مشیت کے لیے۔ اللہ رب العزت کے ہونے کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل اور یقین ہے کربلا۔ ورنہ کیا مقصد تھا جو بی بی زینب نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا، جب مؤذن نے اذان دی کہ یزید نے کہا کہ اذان دے دو، بی بی کا خطبہ جب آپ دے رہی تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ جو اذان میں نام آ رہا ہے یا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نام تیرے نانا کا یا میرے نانا کا؟ تم اور تمہارے بڑے تو اس نام کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، لیکن یہ نام نہ مٹا تھا، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا۔ یہ ہے حسین کی فتح۔ تو کربلا میرے عزیزو رسول پاک کی کربلا ہے۔ کربلا دنیا میں کوئی بھی آپ کو عیسائی، یہودی، کسی بھی مذہب کا سوال کرے کہ آپ کے نبی کیسے افضل ہیں، آپ اس کو جو بھی دلیل دیں گے، شاید وہ اپنی کسی دلیل سے اس کو ضائع کر دے، آپ کی دلیل نہ مانے یا ہٹ ترمی کا شکار، یا اس کا جواب لے آئے شاید،
سرکار کی عظمت کے بارے میں، سرکار کی افضلیت کے بارے میں، لیکن میں آپ پورے وثوق سے کہتا ہوں کربلا اسے دکھاؤ کہ محمد کے پاس کربلا ہے، تو اس کا جواب نہیں لائے گا۔ کربلا کیا ہے؟ آج کی ویڈیو کا موضوع تھا کربلا کیا ہے۔ کربلا محمد کی کربلا ہے، کربلا عشق کی داستان ہے، عشق حقیقی کی داستان ہے، کربلا خدا کا یقین ہے، اطمینان ہے۔ کربلا دنیا میں جو بھی کوئی حق کے لیے فکر کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، کربلا اس فکر کی، ہر اس فکر کی جس کو حق کی تلاش ہے، جس کو رب کی تلاش ہے، ہر فکر، ہر موضوع دنیا کا، ہر موضوع، ہر فکر، ہر سوچ جو حق کی طرف جانا چاہتی ہو، جو اللہ کی طرف جانا چاہتی ہو، کربلا اس کے لیے سبیل بھی ہے، راستہ بھی ہے اور منزل بھی ہے۔ کوئی موضوع دنیا کا ایسا نہیں جو کربلا سے نہ نکلتا ہو، جو حق سے ملنے والا موضوع ہو، خدا کی طرف جانے والا موضوع ہو، اور وہ کربلا کے راستے سے نہ گزرے۔ میں نے چاہا کہ میں اپنے محترم سامعین کی خدمت میں یہ کربلا کا تھوڑا تعارف کروا دوں، اور میری تو کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں اپنے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں جو میں نے کہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔